کسی چیز کے سوچنے اور ذہنی طور پہ کوئی کام کرنے سے، ان ایام میں زکریا صاحب نے یہ کام کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری باتیں جو غلط سلط اس کتاب میں لکھی گئی ہیں شاید انہی دماغ کی خرابیوں کا نتیجہ تو نہیں ہے جی، اور حقیقت ہے یہ باقاعدہ تبلیغی نصاب میں یہ بات لکھی بھی گئی ہے، ان کی ہسٹری، ان کی تاریخ میں۔ بہرحال یہ ایک بات ہے۔ سامعین، آپ حضرات نے ابھی معراج ربانی کی ایک اور خیانت کا مظاہرہ کیا۔ معراج ربانی نے اس گفتگو میں حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرکزہ کی کتاب فضائل اعمال کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کی عبارت کا غلط مطلب بیان کرنے کے لیے غلط تمہید باندھی ہے۔ معراج ربانی کہتا ہے کہ شیخ زکریا رحمہ اللہ نے جو کتاب فضائل اعمال تحریر کی ہے، اس فضائل اعمال کی شروع میں شیخ زکریا رحمہ اللہ نے ایک بات درج فرمائی کہ مجھے ڈاکٹروں نے دماغی کام کرنے سے روک دیا تھا۔ حضرت شیخ زکریا کی عبارت سنیں اور معراج ربانی کا اس پر تبصرہ سے بات فرمائیں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قدر بددیانتی اور خیانت سے کام لیتے ہوئے حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ پہ الزامات کی بارش کی ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ اس میں صرف اتنی بات تحریر فرماتے ہیں، سفر 357 ہجری میں ایک مرض کی وجہ سے چند روز کے لیے دماغی کام سے روک دیا گیا تو مجھے خیال ہوا کہ خالی ایام کو اس بابرکت مشغلہ میں گزار دوں۔ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ بیمار ہیں تو ڈاکٹروں نے حضرت شیخ کو مشورہ دیا کہ آپ ان بیماری کے ایام میں دماغی کام نہ کریں، اور اس بات کو محترم سامعین آپ خود اچھی طرح سمجھتے ہیں، آپ حضرات میں سے ڈاکٹر حضرات اس بات کو سمجھتے ہیں یا جن کا ڈاکٹروں سے واسطہ پڑتا ہے بہت اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں، کبھی بیمار کو ڈاکٹر منع کرتے ہیں آپ دماغی کام نہ کریں، دماغ پر بوجھ نہ ڈالیں، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ کوئی ایسا مشقت والا کام نہ کریں، زیادہ کسی بات کو آپ محسوس نہ کریں، اپنے دماغ میں زیادہ سوچ و بچار سے کام مت لیں۔ اب اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ اس آدمی کا دماغ خراب ہے، بلکہ مرض کی وجہ سے اگر ڈاکٹر کسی دماغی کام کرنے سے مریض کو منع کر دیں، اس کو مریض کے دماغ کی خرابی نہیں کہتے، بلکہ اس کو ڈاکٹر کے مشورے پر معمول کیا جاتا ہے۔ مگر اس بددیانت اور خائن انسان نے حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کو، جو ڈاکٹروں نے دماغی کام کرنے سے منع کیا، دماغ پر بوجھ ڈالنے سے منع کیا، عنوان یہ دیا کہ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کا دماغ خراب تھا، اور آپ نے خود سے بات کیا، ابھی یہ شخص کہہ رہا تھا کہ دماغی توازن برقرار نہ تھا، دماغ خراب تھا، دماغ کی خرابیوں کا نتیجہ تھا کہ شیخ زکریا نے یہ بات کی ہے۔ کہاں ڈاکٹر کا دماغی کام کرنے سے روکنا اور کہاں دماغ کا خراب ہونا، کہاں دماغ پر بوجھ نہ ڈالنا اور کہاں دماغی توازن کا برقرار نہ رہنا، اور کہاں ڈاکٹر کا کسی آدمی کو ٹینشن لینے سے منع کرنا اور کہاں دماغ کی خرابی اس کو قرار دینا۔ یہ وہی شخص کہہ سکتا ہے جس کا اپنا دماغی توازن برقرار نہ ہو، وہی کہہ سکتا ہے جس کا دماغ خراب ہو، وہی شخص کہہ سکتا ہے دوسرے لفظوں میں، بلکہ جو خود بد دماغ ہو۔ تو میں یہ کہوں گا کہ معراج ربانی بد دماغ شخص نے حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کے اس جملے کا غلط معنی بیان کیا، اور پھر بددیانتی کا آپ مظاہرہ کریں۔ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے جو فضائل اعمال لکھی ہے، اس وقت آپ حضرات کے سامنے ہے، یہ فضائل اعمال حضرت شیخ کے 6 رسائل کا مجموعہ ہے۔ ان میں سے حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے حکایات صحابہ جو پہلا رسالہ اور جس کے مقدمے میں یہ بات درج کی ہے کہ مجھے ڈاکٹروں نے دماغی کام کرنے سے منع کیا، یہ حکایات صحابہ 12 شوال سن 1357 ہجری کو تحریر کی ہے۔ اور اس حکایات صحابہ کے علاوہ جو فضائل اعمال میں 5 دیگر رسائل موجود ہیں، نمبر 1 فضائل قرآن، نمبر 2 فضائل نماز، نمبر 3 فضائل ذکر، نمبر 4 فضائل تبلیغ، نمبر 5 فضائل رمضان۔ فضائل قرآن کو حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے 29 ذی الحج 1348 ہجری کو تحریر کیا۔ گویا جن ایام میں ڈاکٹر نے حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کو دماغی کام کرنے سے منع فرمایا، اس سے 9 سال پہلے فضائل قرآن کتاب تحریر کی ہے۔ نمبر 2 فضائل نماز، یہ حضرت شیخ نے 7 محرم 1358 ہجری کو حکایات صحابہ تحریر کرنے کے بعد اور ان بیماری کے ایام سے 3 ماہ بعد تحریر کی ہے۔ فضائل ذکر
26 شوال 1358 ہجری بیماری کے ایام سے 1 سال بعد تحریر کی ہے۔ فضائل تبلیغ 5 صفر 1350 ہجری بیماری کے ایام سے 7 سال قبل تحریر کی ہے۔ فضائل رمضان 27 رمضان 1349 ہجری بیماری سے 8 سال قبل تحریر کی ہے۔ اب فضائل اعمال جو 6 رسائل کا مجموعہ ہے، ان میں حضرت شیخ رحمہ اللہ نے جس رسالے کے آغاز میں اپنی بیماری کا تذکرہ کیا ہے، یہ 12 شوال 1357 ہجری میں تحریر کی گئی، اور اس کے علاوہ 3 رسائل وہ تھے جو بیماری کے کئی عرصہ قبل تحریر کیے گئے، مثلا فضائل قرآن بیماری کے ایام سے 9 سال قبل، اور فضائل تبلیغ بیماری کے ایام سے 7 سال قبل، فضائل رمضان بیماری کے ایام سے 8 سال قبل تحریر کیے گئے۔ 2 رسالے فضائل نماز اور فضائل ذکر یہ بیماری کے ایام سے کچھ ماہ بعد تحریر کیے گئے۔ اب سوال یہ ہے، اگر تم نے اس جملے کو بنیاد بنا کر فضائل اعمال کتاب پر اعتراض کرنا تھا تو تم اصولاً ان پر اعتراض کرتے جو فضائل حکایات صحابہ اور بیماری کے ایام کے بعد تحریر کیے گئے ہیں، لیکن جو بیماری کے ایام سے بیماری کے ایام سے قبل 3 رسالے تحریر کیے گئے، ان پر تو یہ سطحی اور یہ غلط اور بددیانتی پر مبنی اعتراضات بھی نہیں بنتا تھا۔ اور اس سے اہم بات یہ کہ جو حضرت شیخ نے بیماری کے ایام میں رسالہ تحریر کیا، اس پورے رسالے حکایات صحابہ پہ معراج ربانی کا ایک اعتراض بھی ریکارڈ پر موجود نہیں ہے۔ اتنی بڑی بددیانتی تم نے حضرت شیخ کے ایک حوالے میں نقل کی ہے۔ میں سامعین کو بات سمجھانے کے لیے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، بنیادی طور پر یہ 3 باتیں ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 1، حضرت شیخ کو مرض کی وجہ سے اگر ڈاکٹر نے بیماری دماغی کام کرنے سے روکا، اس کو دماغ کی خرابی کہنا، یہ معراج ربانی جیسے بد دماغ کی خیانت ہے۔ اس کو دماغی توازن کا برقرار نہ رہنا کہنا، یہ معراج ربانی کی بددیانتی ہے۔ اس کے بعد لکھے جانے والے رسائل کو دماغی خرابیوں کا نتیجہ کہنا، یہ اس بد دماغ کی بددیانتی ہے۔ نمبر 2، یہ بیماری کے ایام میں جو رسالہ تحریر کیا، فضائل اعمال کے 3 رسالے، فضائل قرآن، فضائل تبلیغ اور فضائل رمضان، اس حکایات صحابہ سے قبل لکھے گئے، تم نے سب کو بیماری کے ایام کا رسالہ کیسے کہہ دیا؟ نمبر 3، حکایات صحابہ جو حضرت نے بیماری کے ایام میں لکھا ہے، اس رسالے پر ایک بھی تمہارا اعتراض موجود نہیں ہے۔ تو میں یہ بات کیا سکتا ہوں، حضرت شیخ رحمہ اللہ کی تمہیں ذات سے بغض ہے، اور فضائل اعمال جو احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ مشتمل رسالہ ہے، جس کی وجہ سے امت میں پیغمبر کے مصنون اعمال زندہ ہوئے ہیں، فضائل اعمال پر اعتراض غلط کر کے، بددیانتی کا مظاہرہ کر کے گویا تم احادیث کی اشاعت کا سلسلہ روکنا چاہتے ہو۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ اس بد دماغ معراج ربانی دماغ درست فرما دے، اور اللہ اس کو خیانتوں اور جہالتوں سے محفوظ رکھے، اور امت کو اللہ اس شخص کے شرور سے محفوظ رکھے۔ فضائل نماز 80 صفحہ 10، اس کے اوپر حضرت نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، اور واقعہ یہ ہے، ظاہر ہے کہ جیسا کہ میں نے بتایا، ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ موت و زندگی کا مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور جو وقت جس کا موت کا مقرر ہو چکا ہے، سمجھ رہے ہیں، وہ اسی وقت کے اوپر اسے موت آئے گی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی آگے یا پیچھے کوئی بات ہو، اور اللہ تعالیٰ سے بھول چوک کا امکان بھی یہ ایمان کو برباد کرنے والا اگر کوئی شخص اس طرح کا ایمان اور عقیدہ رکھتا ہے۔ چنانچہ مولانا زکریا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر حضرت عبد الرحمن بیمار تھے، اور ایک دفعہ ایسی سکتے کی حالت ہو گئی کہ سب نے انتقال ہو جانا تجویز کر لیا کہ اب یہ مر جائیں گے۔ حضرت ام کلثوم اٹھیں اور نماز کی نیت باندھ لیں، نماز سے فارغ ہوئیں تو عبد الرحمن کو بھی افاقہ ہو گیا۔ لوگوں سے پوچھا کیا میری حالت موت کی سی ہو گئی تھی؟ یعنی ان کے شوہر نے پوچھا کیا میری حالت موت کی سی ہو گئی تھی؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں۔ تب انہوں نے فرمایا کہ 2 فرشتے میرے پاس آئے، 2 فرشتے میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ چلو احکم الحاکمین کی بارگاہ میں تمہارا فیصلہ ہونا ہے۔ وہ مجھے لے جانے لگے تو ایک تیسرے فرشتے آئے اور ان دونوں سے کہا کہ تم چلے جاؤ، ان دونوں فرشتوں سے کہا تم چلے جاؤ، یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کی قسمت میں سعادت اسی وقت لکھ دی گئی تھی جب یہ ماں کے پیٹ میں تھے، اور ابھی ان کی اولاد کو ان سے اور فائدہ حاصل کرنے ہیں۔
اور اس کے بعد 1 مہینہ تک حضرت عبدالرحمن زندہ رہے اور اس کے بعد پھر انتقال ہوا.